وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ہماری کشمیر کی جمعیت کے باوقار امیر ناظم صدر محترم مولانا محمد غلام بٹ صاحب اور ان کے معزز اور مکرم نائبین، خاص طور پر ڈاکٹر شیخ عبداللطیف کندی صاحب اور تمام معزز علماء کرام، خاص طور پر جماعت کی بزرگ شخصیت جناب مولانا ظفر الحسن صاحب مدنی، اہل حدیثان ہند کے سامعین اور خطبہ دونوں کے دلوں کے دھڑکن، اور ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث کے جتنے یہاں پر ذمہ داران نمائندگان موجود ہیں، خاص طور مفتی صاحب جن کو ہم لوگ سن رہے تھے، بابا یعقوب صاحب، پتہ نہیں خاندانی چیز ہے یہ، بعد میں جواب کوئی مت دے گا، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں تاکہ وہ بعد میں بتائیں مجھے، پتہ نہیں خاندانی طور پر یہ نام ہے یا بابا انہوں نے رکھا ہے کہ چاروں ناچار آپ بابا ضرور کہیں. اور کشمیر کے لوگوں نے ان کو بابا قوم بنا بھی لیا، اور سب سے اہم مسئلے میں، فتویٰ کے مسئلے میں. اور اسی طریقے سے ہمارے اوقاف کے سلسلے میں میری بڑی کہانیاں ہیں، بڑے قصے ہیں مرکزی جمعیت کے حوالے سے، تو اس کا تو موقع ہے نہیں، لیکن اوقاف کے ذمہ دار ہمارے بزرگ بھائی ساتھی جناب نصر اللہ صاحب اور ہمارے کلیہ سلفیہ، جو حقیقت میں کہیے کہ ہماری جماعت کی قوت کا حقیقی سرچشمہ ہے، کلیہ سلفیہ، اور ان کی تعریف کل ہی سے سن رہا تھا میں، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا اور سنا، ابھی تو پڑھا نہیں، ان کو کچھ چیزیں انہوں نے دی ہیں، وہ اس نے دل باغ باغ کر دیا. اور مجھے یقین ہے کہ ہماری جماعت کے جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں یا خاص طور پر اس خطے میں ہیں، وہ صحیح معنی میں اسی طریقے سے کتاب و سنت کا گہرا مطالعہ، دل کی گہرائیوں سے بھی، اور تمام طرح کی دلچسپیوں اور اپنی تمام طرح کی ایمانداریوں کے ساتھ اس کو اسی طریقے سے کریں جیسے کہ اس کا حق ہے، ہمارے اسلاف کا جو طریقہ ہے. اور کشمیر کا تو مرہون منت ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث یعنی پورے ہندوستان کی جمعیت کی جہاں کا جو مرکز ہے، مرکزیت ہے، اس کا ذکر آیا ہے. میرے حوالے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن کہنے میں کوئی حرج تو ہے نہیں. اور اپنی جڑ سے جو کٹتا ہے، چاہے جڑ جس طرح کی بھی ہو، تو وہ درخت ثابت قدم نہیں رہتا، سوکھ بھی جاتا ہے اور گر بھی جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو بعض حیثیتوں سے اس کی جڑ جو اپنی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی، یا پھر جو جمعیتیں پورے ہندوستان میں بہت بعد میں بنی ہیں، یا ہندوستان میں اور جمعیتیں بنی، اس سے پہلے کوئی جمعیت نہیں تھی، تو اس کے پہلے جنرل سیکریٹری اور کہیے کہ صحیح معنی میں اس فکرے کو بڑھانے والے
پڑھانے میں تو کہتے ہیں مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی تھے یا مولانا عبداللہ غازی پوری تھے یا یہ کہ صاحب عون المعبود تھے یا ان کے بھی کچھ بزرگ اس وقت زندہ تھے، وہ کون تھے؟ لیکن حقیقت میں اس فکرے کو عام کرنے کا سہرا صرف مولانا ثناء اللہ امرتسری پر جاتا ہے جو یہی کے تھے، اصلی کشمیری تھے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اپنی جڑوں کو یاد رکھیے گا۔ اور سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے یہ شرف بخشا ہے کشمیر کو، تو اب کشمیر کا ہر فرد، کشمیر کا ہر بچہ، کشمیر کا خاص طور پر کشمیر کے علماء اور فضلاء، ان کے اندر بڑی صلاحیتیں اللہ جل شانہ اس کو اور پروان چڑھائے، قائم و دائم رکھے۔ ان کے اندر جذبات بھی ہیں، حرکت و عمل بھی ہے، اور بہت کچھ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑا ہے، اور اس کے آثار پورے یہ پر ظاہر ہیں۔ کل میں نے بتایا کشمیر کے حوالے سے۔ تو میرے تمام ہی معزز ناظرین اسٹیج کے ساتھ جتنے یہاں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، بزرگان دین تشریف رکھتے ہیں، اور ہماری یہاں کی ضلعی جمعیت کے جو ذمہ دار ہیں تمام کے تمام، اور اس کے جتنے اراکین ہیں اور اس کے جتنے بھی کسی بھی طریقے سے پیچھے سے ہو، یعنی جن کی بیکنگ کے بغیر جو عوام الناس ہیں، ہماری جمعیت اور ہمارے مدرسے نہیں چلتے، اور اسی طریقے سے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت یا جنہوں جو ممبر بن چکے ہیں وہ تمام حضرات، اور خاص طور پر یہ بدر الاسلام جو طلوع ہوا ہے افق کوہ پونچھ سے یا سرنگکوٹ سے، وہ اس بدر الاسلام کے تمام ہی بدور و اقمار اور نجوم اور کواکب، خواہ طلباء عزیز ہوں جو ہماری اگلی زندگی کے، جو مستقبل ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو ہم تو دیکھتے ہیں ایسے بچوں کو، تو یقین جانیے کہ مجھے لگتا ہے کہ کون ڈراتا ہے، کون کہتا ہے کہ آندھیاں آ رہی ہیں، کون کہتا ہے کہ طوفان کچھ کر لے جائے گا؟ نہیں، جب ہمارے آگوش تربیت میں انتہائی محبت، اخلاص اور ہر طرح کی فکر مندی کے ساتھ اس طرح سے بچے پروان چڑھیں گے، ہماری عوام اس طرح سے ٹوٹ کر کے آئے گی اور اس طریقے سے خود بھوکا رہ کر کے کھلانے کا جذبہ پیدا کرے گی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کے وارث پیدا ہو جائیں کوئی بعید نہیں ہے۔ اور پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس سرزمین سے چلیں گی اور کتاب و سنت کا سارا قافلہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اہل حدیثوں کو یہ امتیاز پچھلی 2 صدیوں میں حاصل رہا ہے، جب پوری دنیا میں جمود تھا اور کسی نہ کسی حیثیت سے بہت زیادہ پریشانی تھی۔ تو میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ مدرسہ بدر الاسلام جس کی دعوت پر ہم یہاں صوبائی جمعیت اہل حدیث اور ضلعی جمعیت اہل حدیث کی پیشوائی اور اس کی سرپرستی میں حاضر ہوئے ہیں، وہ تمام ہی میرے معزز بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اللہ کی عبادت کے لیے انسان و جنات کو اللہ جل شانہ پیدا کیا۔ یہ عبادت کیا چیز ہے؟ اگر صرف ہم نے نمازوں تک محدود رکھا ہے، نماز کو درست کرنے میں اپنی پوری انرجی صرف کر دی ہے اور وہی ہمارا معراج ہے، تو سمجھیے کہ ہم نے اسلام کا کچھ بھی نہیں پایا ہے، بہت تھوڑا سا پایا ہے۔ ہاں، اس تناظر میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ جس کی نماز درست ہو گئی، جس نے نماز کی حفاظت کر لی، جس نے نماز کو حقیقت میں پہچان لیا، جو حقیقت میں نمازی ہو گیا، تو وہ دنیا کی جتنے اچھے کام ہیں حقیقی طور پر اس کو انجام دے جائے گا، اور جس نے اس کو جس قدر ضائع کیا اسی قدر اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بڑے بھی منصب اس کو عطا کیے جائے، جتنی بڑی ذمہ داری دی جائے، وہ سب کو کہیں نہ کہیں ضائع کر دے گا، اس کی لٹیا ڈبا دے گا۔ اس تناظر میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے جو 70 شاخیں ہیں، اسلام کے بے شمار کام ہیں، ساری ایک چیونٹی سے لے کر کے ایک آفتاب، ماہتاب، آسمان، سب سے متعلق جو حقوق آپ کے اوپر ہیں اس کے تعلق میں کہہ رہا ہوں، اور اس کو فقہاء نے مختلف طریقے سے تقسیم کیا ہے، معاملات کے معاملے، عبادات کے معاملے، اخلاقیات کے معاملے، وہ ساری چیزوں کی طرف میرا اشارہ ہے۔
سمجھانے کے لیے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کرتے تھے کہ اسلام کو موٹا موٹی سمجھنے کے لیے یا کہتے تھے کہ 10 حصوں میں تقسیم کر دو. اسلام مثلا صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف عبادت. اسلام کو 10 حصوں میں تقسیم کرو اور اس 10 حصوں میں سے یہ جتنی نمازیں تم پڑھتے ہو تہجد سے لے کر کے اور فرائض اور واجبات، جتنی تم تلاوتیں کرتے ہو، جتنے روزے رکھتے ہو، جتنے زکوٰۃ دیتے ہو، جتنے طرح کے حج کرتے ہو، یہ ساری کے سارے جتنی عبادات ہیں وہ سب کی سب صرف اسلام کا ایک حصہ ہے. ایک حصہ. بقیہ 9 حصے جو شادی کی آپ نے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، معاملات ہیں، تعلقات ہیں، سماجیات ہیں، سیاسیات ہیں، اقتصادیات ہیں، جتنے دنیا کے کام ہیں وہ سب کے ہونے ہیں، سب دین ہے. بقیہ وہ 9 حصے ہیں. پھر وہ کہتے تھے کہ میتھمیٹک کا کون سا ماہر ہے حساب کا جو کسی طالب علم کو دیا جائے کہ یہ 10 نمبر کا سوال ہے اور وہ صرف ایک حل کر لے جائے، ایک حل کر کے خوش ہو کہ میں پاس کر لے گیا، تو دنیا کا کوئی بھی میتھمیٹکس کا ماہر یہ علم اسے پاس نہیں کر سکتا کہ 9 میں فیل ہو اور 1 میں پاس ہو جائے. اور 9 کا بھی 1 کا بھی حال کیا ہے ہمارا؟ سجدہ بے ذوق ہے، پیشانیوں میں دم نہیں ہے، دل آماج گاہے دنیا بنا ہوا ہے اور نہیں ہے تو اللہ کی طرف حقیقی رجوع وہ نمازیں نہیں ہے جو کان لہ عزیز کا عزیز المرجل کہ ہانڈی کے کھولنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ کیفیت ہوتی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز میں. صحابہ کو تیر لگتی تھی لیکن نماز کے ایک چھوٹے سے حصے کی لذت تلاوت کی نہیں جاتی تھی. اور آپ کے اسلاف میں سے ہی بغل میں پنجاب میں قصوریوں کا پڑھیے، اہل حدیث ولی ہوا کرتا تھا، ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے دنیا دنگ رہتی تھی. وہ پھوڑا جو ڈاکٹر کہتا تھا اس کے جان جانے کا خطرہ ہے، اس کو اگر ایسے ہی آپریشن کر دیا جائے بلا سن کیے ہوئے، تو وہ کہتے تھے کہ اس کا یہ آپریشن اسی وقت ہوگا جب مولانا نماز میں ہوں گی. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ نمازیں ہوتی تھی اہل حدیثوں کی. تو وہ سب نمازیں تو پتہ نہیں کس سے پارینہ بنتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ایسی نمازیں پڑھ لیں، ویسے روزے رکھ لیں تمام تر خوبیوں کے ساتھ، تب بھی اسلام کا ایک حصہ گویا کہ ہم نے ادا کیا ہے. تو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بقیہ جو میں نے کہا اس کی طرف کیا اللہ جل شان فرمایا کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں سنو. صحابہ سے پہلا خطاب ہے، اس کے بعد سلفی 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 یہی نہ کہتے ہم لوگ کہ ہم صرف قرآن حدیث کو ایسے منمانی تشریح نہیں کریں گے کہ ہمارے 2 مفتی لڑے تو لڑتے چلے جائیں، 2 مولوی ایک چھوٹے سے مسئلے میں اختلاف کر لیں. کہا کہ یہ نہیں ہے، بلکہ اختلاف تو فطری امر ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. اذہان اور دماغ اور دل، تعلیم فوق کل ذی علم علیم، یہ سب تفاوت ہیں. تو اس تفاوت جہاں فرق پڑے گا اسی کو اختلاف کہتے ہیں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اختلاف تو ہوں گے لیکن کہاں جا کے ٹھیک ہو جائیں گے؟ سلف نے جیسے کیا تھا. دنیا کے سب سے زیادہ لڑنے والی قوم، دنیا کے سب سے جاہل قوم، دنیا کے سب سے زیادہ اڑنے والی قوم، لیکن ایسی ہو گئی کہ لگتا تھا کہ اس کتاب و سنت کے آنے کے بعد سب کی رائیں ایک ہو گئی، سب کا منہج ایک ہو گیا، سب ایک طرف دوڑ پڑے. کہیں بھی ادنا ان کے اندر حسد و کینہ و بغض اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنے آپ کو اونچا کرنے کا شائبہ تک نہیں دیکھیں گے. یہی ان کا امتیاز تھا. ان نصوص میں فوراً گردن وہ جھکا لیتے تھے کہ اس پر عمل کرنا ہے. ہم کو تو جمعیت چلانی ہے اور جمعیت چلانے میں سب سے قابل میں ہوں، میں جیسے چاہوں گا ویسے چلے گی. مدرسہ بدر الاسلام ترقی کرے گا، ترقی کی جو رفتار تھی اس پر نہیں چل رہا ہے، اس لیے اب وہاں اختلاف. گھر اچھا خاصا گھرانہ برباد ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ بھائی یا والد صاحب جس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جماعت زمانے کے مطابق اس طریقے سے گھر نہیں چل رہا ہے، اس لیے اس کو فلاں بنیادوں پر چلنا چاہیے.
اس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اور اسی کو اللہ کے صحابہ نے اس کو کر کے دیکھا. لو امر علیکم عبد حبشی، حبشی بنا دیا جائے بھائی، حبشی غلام بنا دیا جائے، تب بھی تم اس کو مانو، اس کے پیچھے چلو. مدرسے کا ناظم بنایا ہے تو مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں جھونک دو. یہ نہ دیکھو کہ میں اتنا بڑا انسان ہوں، اتنا بڑا قابل ہوں، اتنا بڑا یہ ہوں. ہاں اس کے ساتھ چلو، جس کو بھی بنا دیا گیا، جو بھی آگے گھر کا جو مالک ہے، جتنا بھی وہ آپ کی نظر میں پڑھا ہوا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، لیکن اگر گھر کا وہ فرد ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے، یا آپ دیکھیے کہ کس طرح سے رحمت بن جاتی ہے یہ ساری چیزیں، کس طرح ہمارے ادارے ترقی کرتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنا نہیں سیکھا، تب تک چلنا شروع کر دیا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے کیا فرمایا کہ کنتم خیر امہ، صحابہ کو کہا تھا، اور کچھ ہی دنوں پہلے ان سے کیا کہا تھا؟ جب تک ایمان کی دولت سے محروم تھے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کبھی تو کہا کہ ان لوگوں کو کہ اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اپنا پیٹ بھر گیا ہے، اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ بغل والے کا بھی ہمارے حصے میں آ جائے. جانور تو پیٹ بھر گیا، اس کے بعد اس کا مالک جتنی اچھی اس کے اندر جتنا اچھا چارہ ڈالے وہ منہ ادھر کر لیتا ہے. لیکن یہ انسان ہے، جب وہ ایمان سے نکلتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ بھرنے کے بعد وہ اور زیادہ لا یملأ ابن آدم الا التراب، کہا کہ 2 وادیاں بھر کے، 3 وادیاں بھر کے، 4 وادیاں بھر کے اس کو دولت ہو جائے اور سب سونے چاندی سے بھر جائیں، لابتغى ثالثا، تو چاہے گا کہ اور کسی کے پاس نہیں رہے، وہ چوتھی بھی ہمارے پاس وہ ندی سونا بھر کر کے ہو جائے. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، مٹی کے علاوہ اس کو بھر نہیں سکتی. اور مومن کیا ہے؟ اس کے پاس آیا نہیں تب تک وہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کیا ضرورت تھی صحابہ کرام کی، اور کیا تھی اس طرح سے دنیا پلٹ کہ ان کی ویسا جیسا روئے زمین نے کبھی دیکھا ہی نہیں انبیاء کرام کے بعد. اس اجتماعیت کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، ان برکات کے ساتھ، ان خیرات کے ساتھ. اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کچھ ہی دنوں کے بعد، کیا فرمایا تھا؟ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اور یہ خیریت چلتی رہے گی قیامت تک، بشرطے کہ ان خیر کے پکڑنے والوں کے راستے پر تم چلتے رہو. کنتم خیر امہ. جو مجھے کہنا وہ یہ ہے کہ اخرجت للناس، خیریت کب تک رہے گی تمہاری؟ کب تک تم سب سے اچھے رہو گے؟ کب تک تم بحیثیت امت مسلمہ اور امت محمدیہ تم حقیقت میں سب سے باعزت رہو گے؟ جب تک تم صحیح معنی میں انسانیت کے لیے زندہ رہو. اخرجت للناس، اخرجت اس کے لیے ہے کیا یہ کہ اہل حدیثوں کے لیے زندہ رہو، مسلمانوں کے لیے زندہ رہو، صرف کشمیریوں کا ہو کر کے رہ جاؤ، کبھی بھی خیریت نہیں آ سکتی. اس کو نوٹ کر کے رکھیے گا. اگر آپ نے خاندانوں کی بنیاد پر، آپ نے قوموں کی بنیاد پر، آپ نے علاقائیت کی بنیاد کر کے یہ پوچھ ہے تو اس کا کوئی سر نہیں ہے، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ سر ہیں تو آپ پوچھ کی طرف نہیں دیکھیں گے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کہیں ذرہ برابر بھی کہیں سے فرق پڑا، پھر آپ اپنے منہج سے ہٹ گئے، خیریت نہیں رہے گی. کسی آپ کے وجود کی حیثیت سے، کسی حیثیت سے یہ خیریت نہیں رہ سکتی ہے. یہ صرف اللہ جل شانہ کنتم اخرجت للناس، ایک ایک انسان کی. اور آپ کو اگر یہ تأمرون بالمعروف، روئے زمین پر سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ نے، بڑے سے بڑے انسان نے جو سونے چاندی کی دولت بہاتا ہے، کچھ ساہوکاروں کو اور کچھ دنیا کے بڑے بزنس مین کو اس وقت اس نے اپنی بیٹی کو یہ دیا، اپنے بیٹے کو یہ دیا، ایسی گاڑی پر چلتے ہیں، وہ ایسے دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے. کہا کہ دنیا میں کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے سے اس سے بڑا تحفہ روئے زمین پر نہیں دیا ہوگا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ادب سکھا دے. بیٹے ایسے بیٹھا جاتا ہے، ایسے کھایا جاتا ہے، بائیں سے نہیں دائیں سے کھاؤ. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو تأمرون بالمعروف، جتنی اچھائیاں اس دنیا میں،
جس سے ایک مسلم قوم صحیح معنی میں اپنے ایمان کی قوت سے، اپنے کردار کی دولت سے، وہ اگر روئے زمین پر انگلیوں سے اشارہ کی جاتی ہے کہ یہ سب سے بہتر امت ہے اور اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتے ہیں، خطاب عطا فرماتے ہیں، تو یہ خیریت ساری انسانیت کے ہر گھر میں ہر در پر پہنچے، اور خاص طور پر جو مسلمان نہیں۔ اخرجت للناس، مفسرین کہتے ہیں، علماء کیا فرما رہے ہیں، ناس کا جہاں بھی اعتبار ہے، ابھی میں نے خطبے میں بھی کہا کہ مسلمانوں سے خطاب ڈرنے کا، اور پھر ساری انسانی برادری سے ڈرنے کا، کہ وہ ڈرے، وہ سمجھیں کہ یہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ چیز بہت بہت ضروری ہے کہ دوسرے سارے انسانیوں کے لیے جب تک تم کھڑے رہو گے، جو غیر مسلم ہیں ان کی بھلائی چاہنے کے لیے دل کی گہرائیوں سے جب تک تمہارے اندر جذبات نہیں ابھریں گے، تم کامیاب نہیں ہو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو منکرات ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ کی بیٹی بالکل عفت مآب، عزت مآب اور محتشم اور پتہ نہیں کیا کیا محتشم اور باحیا رہے، لیکن دنیا کی بیٹیاں ایسے ہی رہیں۔ کسی نے سوچا ایک دن بھی صرف مسلمانوں کی بیٹیاں بے پردہ ہو رہی ہیں، فلاں کی ہو رہی ہیں، دوسروں کا ٹھیکیدار کون ہے؟ دوسروں کو توجیہ کرنے والا کون ہے؟ یہ ایک ایک بیٹی جو انسانیت کی بیٹی ہے، بنت حوا ہے، وہ اس پر جس دن امت کا ذہن ایسے جائے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم نہ ہو جائے۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی فکر نہیں کی، عمر کی فکر نہیں کی، ہاں فکر کرنے کا جو وقت تھا اسی وقت تک تھا جب اشہد ان لا الہ الا اللہ جب تک نہیں کر دیا، اس کے بعد کبھی ان کی فکر نہیں کی۔ ان کے گھر اجڑ گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، معصوم سی بیٹی تھپڑ کھا رہی ہے، اس کو خوشی سے برداشت کر لیا، اپنی خود بیٹیوں کو قربان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہ مدینے میں نہیں، دنیا کے کسی خطے میں کوئی بیٹی ایسی اس ظلم کی شکار ہو، ورنہ بیٹی کو لیتے کسی خوف میں چلے جاتے، کسی غار میں جا کر کے پناہ لے لیتے۔ ایسا کس لیے تھا میرے بھائیوں؟ اس کو تقریر کی بات یہ نہیں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اب جماعتی حیثیت سے سوچیں، ملت کی حیثیت سے سوچیں، حقیقت یہ ہے کہ قبر میں اکیلے جانا ہے، حشر میں اکیلے اٹھنا ہے، اور رب العزت والجلال کے روبرو صرف آپ ہوں گے اور صرف میں ہوں گا، میرا رب ہوگا، کوئی دوسرا نہیں جائے گا۔ اس تناظر میں دیکھیے آپ قوموں کے حقوق، یہ جو حقوق چھینے جا رہے ہیں، اس لیے بھی آپ نہ کہیے کہ ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، چھینے جا رہے ہیں، آپ یہ کہیے کہ وہ سزا ابھی مجھے کوئی نہیں ملی ہے بحیثیت امت مسلمہ، جس کے ہم حقیقت میں جتنے حقوق ہم نے چھین کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ اپنے لوگوں کا کیا حال تھا؟ قوم نے مارا، بھگایا، ستایا، کون سا ظلم تھا جسے روا نہیں رکھا۔ ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ علماء بیان کرتے ہیں تو بہت زوردار بیان کرتے، کرنا بھی چاہیے، اس نبی برحق کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا، بہت بڑا حق ہے امت کے اوپر، لیکن اس نبی کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، سب سے بڑے اللہ نے انک علی خلق عظیم، سب سے افضل بنایا، آپ کو بہت بنایا تھا، اس پر تو بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی اس پر بھی غور کیا تھا کہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل؟ ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، سارے طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کس پر سب سے زیادہ آتے ہیں؟ آزمائشوں کے تھپیڑے میں کون بہایا جاتا ہے یا اڑایا جاتا ہے؟ انبیاء، اور وہ انبیاء جن کو آرے سے چیرا گیا اور دنیا کے ہر مصیبت سے دوچار ہوئے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں اور جامع کمالات انبیاء ہیں، تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ سارے انبیاء نے سب سے زیادہ جو مصیبتیں جھیلی تھی وہ اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی حیثیت سے آپ کو اسے برداشت کرنا پڑا تھا، کرنا نہیں پڑا تھا، آپ نے آگے بڑھ کر کے اس کو کیا تھا، انسانیت کے خاطر، امت کے خاطر، اپنے لیے کبھی کبھی نہیں۔ اور قیامت کے اس دنیا میں نہیں، امتی امتی امتی، تہجد کی نماز میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امتی، اور یہاں بھی آخذ انکم تقتحمون وانا آخذ بحججکم، تم جہنم میں لپک کر کے گر رہے ہو۔ رسم و رواج کا مسئلہ ہو، عقائد کا مسئلہ ہو، عبادات کا مسئلہ ہو، انسانیت پر ظلم ڈھانے کا مسئلہ ہو، اتنی بڑی دعوت کے ٹھکرا کر کے اس کو مٹا دینے کے لیے نور اللہ بافواہہم، اپنے زبان سے اس کو مٹا دینا چاہتے ہو۔
یہ سب کرنا چاہتے ہو، جتنا زیادہ تمہارا ظلم بڑھ رہا ہے اتنا ہی زیادہ میں لپک لپک کر کے کہ تم اس گڈھے میں نہیں گرو میں پکڑ رہا ہوں، اتنی ہی زیادہ محبت سے۔ یہ کب آئے گی؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کے بغیر، آپ کے طریقے کے بغیر، آپ کے سیرت کے بغیر اپنے سگے بھائی کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو نہیں برداشت کر رہے ہیں تھوڑے سے فرق کی وجہ سے، اور یہاں مار کھا رہے ہیں۔ اور میں کیوں نہ کہہ دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ طائف میں بنو عمیر نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی ہم آئے گئے، مولانا نے کھڑا کر دیا تقریر کرنے کے لیے، کھڑے ہو گئے فرض سے۔ ارے پوچھیے بھی کہ یہاں کس طرح کے لوگ ہیں، کیسی تقریر ہونی چاہیے، تھوڑا سوچ سمجھ کے تقریر کیجیے، نظر آگ لگا کے مت چلے جائیے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کے پاس جاتے تھے، ایک ایک آدمی کو پہچانتے تھے، ایک ایک خطے کو پہچانتے تھے۔ آپ آل عمیر کے پاس طائف میں ایسے ہی نہیں گئے تھے، بہت دقت سے دیکھا تھا کہ طائف والوں میں یہ آل عمیر سب سے اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، قدر کرنا جانتے ہیں اور مسائل کو سمجھتے ہیں، دوست دشمن کے ساتھ کیسے رہا جاتا صبح۔ لیکن وہ سب سے اچھا جو نکلا وہ سب سے خراب نکلا، اور آپ نے کہہ دیا تھا کہ میری بات نہ ماننا ہو تو اس کو بہت آگے پیچھے مت کرنا، تم لوگ ہم نہیں سننی ہے تو میں سیدھے سے چل لوں گا یہاں سے، لیکن بتانا مت، نہیں تو مکے سے بڑی مشکل سے نکلا ہوں، پھر دوبارہ لوٹ کے جانا میرے لیے مشکل ہے۔ اب پھر یہاں سارے قبائل جو میرے ساتھ کریں گے، آپ نے یہ سمجھا دیا تھا ان کو، لیکن جیسے ہی آپ نے تقریر شروع کی کیا ہوا تھا؟ فَكَانُوا يَرْمُونَهُ فَيُسْقِطُونَهُ فَيَعْضُدُونَهُ ثُمَّ يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار رہے تھے ایک تقریر۔ چندی صاحب کی تقریر پر آپ مبہوت تھے، ہم بھی بہت پرجوش طریقے سے سن رہے تھے، دل کے آنکھوں کانوں سے اور بصیرت کے دماغ سے۔ میرے بزرگوں، وہ تقریر سنی نہیں بلکہ کیا کیا؟ یرمونہ، پتھروں کی بارش کر دی، زمین پر مار مار کے روئے زمین کے سب سے بڑے خطیب اور بڑے انسان اور بڑے پہلوان کو زمین پر گرا دیا۔ پھر دونوں باہوں میں جوان ہاتھ لگاتے تھے، اٹھا دیتے کہ نشانہ پھیل نہ جائے، پھر مارتے تھے، پھر گراتے تھے، پھر مارتے تھے، پھر گراتے تھے، اٹھا کر۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب گر گئے جا کر کے باغ میں تو اپنے سر کے پھوٹنے کا، جوتیوں میں خون بھرنے کا، جسم کے لوہان ہونے کا، قوم کے کو بے آبرو کر کے، بے عزت کر کے نکال دیا، دیش نکالا کر دیا، بھگا دیا۔ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو کس چیز کی؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کسی کی پرواہ ہے۔ اور اس پر بھی رات کے اندھیرے میں فرشتے کو تو یہ جواب کر کے غصہ ٹھنڈا کر دیا اللہ جل شانہ کا، جو غیظ و غضب تھا دنیا کی سب سے بڑی بدترین ظالم قوم کی، یہ تو ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن بسترے پر گئے تو ایک زخم ایسا لگا تھا جس کو آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، برداشت سے باہر تھا۔ کہاں تھا؟ سر والا تھا کہ پاؤں والا تھا؟ کمر والا تھا یا پیٹھ والا تھا؟ وہ درد تھا وہی آدم کی اولاد، انسانیت، اللہ جل شانہ کی کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے آدم، میرے دادا کے اولاد ہیں۔ ہم یہ میرے ابا کی اولاد تھوڑے نہیں، یہ تو تیسرے خاندان میں اوپر جا کر کے ملتے ہیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ مفتی صاحب اس وقت فتویٰ دے رہے تھے، مجھے بار بار خیال رہا تھا پوتے کے مسئلے میں کہ کچھ کہوں، میں نہیں کہوں گا اس وقت، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ اب جب بسترے پر آئے ہیں، سارے زخم ٹیس لگا رہے ہیں، پروائیاں چل رہی ہیں، زخموں کو کورید رہی ہیں، تو اس وقت ان زخموں کا ذرہ برابر خیال نہیں ہے۔ خیال ہے تو یہ کہ یہ میری قوم، میری انسانیت کے لوگ جن کی طرف جو ذمہ داریاں مجھے دی گئی ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ کیسے اللہ جل شانہ کا سامنا کریں گے؟ جہنم کے آپ کیسے برداشت کریں گے؟ آپ اپنا گلا خود گھونٹ لیں گے کہ یہ لوگ اس حدیث کو، اس تقریر کو سنی کیوں نہیں، سنی تو انسنی کیسے کریں؟ پھر ان کا کیا ہوگا؟ یہ غم کھایا جا رہا تھا۔ بات ختم ہو، میرے وقت آدھا گھنٹہ تھا، ختم ہو گیا تو جلدی سے بتائیے گا، اور بتائے نہ بتائے میں ایک بات اور کہی دیتا ہوں آپ سے۔ میں نے یہ کہا تھا، سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں بات ختم ہو رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، بہت یاد کیجیے گا اس کو بڑا ڈھنگ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی جو حقیقت میں دینی چاہیے تھی، جان اور مال اور اولاد کی، اور ہر طریقے سے قربانی کی،
تو اللہ کے نبی نے ایک دے دیا، ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ جو لوگ آئے تھے اپنے بچوں کو گنوا کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے، اپنی کرسی چھوڑ کر کے مکے سے، اور مدینے میں جو تھے یؤثرون علی، خود بھوکے رہ کر کے کھلایا۔ اور کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے تو، بعض انصار نے اپنی بیویوں کو بھی کہا کہ بھائی تم بیوی تو ہاں مشرکہ تھی یا بیوی مومنہ تھی لیکن خاندان والوں نے نہیں چھوڑا۔ بعض صحابہ کے ساتھ ایسے بھی ہوا تھا، کہا کہ میری بیٹی نہیں جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ میں بیٹی کو طلاق دینا۔ یہ بتائیے کیسی قربانی تھی، اور کہاں کہاں شہید ہوتے تھے، کہاں کہاں جاتے تھے۔ ایسی قربانی روئے زمین نے کبھی نہیں دیکھی اجتماعی طور پر۔ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، جب پہلا مال غنیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، کن کو تقسیم کیا تھا؟ وہی جو ہزاروں کی تعداد میں، اور تقریباً 63 میں سے 4-5 نکال دیجئے تو اتنے تقریباً 55 سال یا 57-58 سال مسلسل جنہوں نے ظلم ڈھائے تھے، مدینے پر چڑھ کر مکہ سے نکالا، مدینے پر چڑھ کر کے آئے، اور پھر آپ سے لڑائیاں کی آخری وقت تک۔ ابھی صحابہ نے کہا، کچھ پرجوش جوانوں نے مسلمانوں میں سے، کہ یہ ابھی ان کی تلواریں ہماری اولاد کے قتل کرنے سے، ہماری گردنوں کے خون سے ابھی خشک نہیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت آیا ہے تو انہی کو آپ یہ مال دے رہے ہیں۔ صرف ایک جوان نے کھڑے ہو کے کہا تھا، یہاں کہتے ہیں ہم حق پر کہتے ہیں، امیر صاحب ایسے کر رہے تھے، ناظم صاحب ایسے کر رہے تھے، مدرسے کا ناظم ایسے کر رہا تھا، امیر ایسے کر رہا تھا۔ آپ نے یہ جنہوں نے قربانیاں دی تھی، جس کی روئے زمین پر کوئی مثال نہیں مل سکتی انبیاء کرام کے بعد، اٹھا کر کے سونے ان کو دے رہے ہیں، چاندی ان کو تقسیم کر رہے ہیں، بکریوں کے ریوڑ ان کو تقسیم کر رہے ہیں، اور باقی رہ گئے تو کون رہ گئے؟ اصل مہاجرین۔ اسی لیے مسلمان کو کنتم اخرجت للناس، یہ نہیں کہ صرف مسلمان کو ملے، صرف ہماری جماعت کو ملے، صرف ہم سے جو قریب ہیں وہ ملے، بلکہ وہاں آپ نے تقسیم کیا ان کو جن کے بارے میں صاف تھا کھلی آنکھوں سے کہ کل تک یہ ہمارے اوپر تلواریں بھانجتے رہے، ان کو دے دیا۔ اور یہیں سے سلفیت تتجلی، العقیدہ السلفیہ وفیہ المنہج السلفی راسخ، یہی سے واضح ہوتا ہے۔ ہم ایک ذرہ بھی عملی طور پر اس کو اپنا لیں، وہاں کیا واضح ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑا ہوتا ہے، اعدل یا محمد، دنیا کے کسی کوٹ میں لے جائیے جو ظاہر نظروں سے دیکھتی ہے اور سنی سنائی فیصلے کرتی ہے، وہ کہے گی کہ جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، حقیقت میں یہ مال غنیمت ان کے تلواروں کے اور ان کے ایمانوں کے صلے میں آیا ہے کہ ان کو بھرپور حصہ ملا۔ آپ اسے دیتے بھی تھے، سمجھا کہ نہیں سمجھا، لیکن اس موقع سے جو اہم موقع تھا نہیں دیا، اور اس نے کہا دیا کہ انصاف سے قابل ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کون سے ترازو بنائے ہیں، اور وہ بھی سلفی لوگ بنائے ہوئے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ایک امامت کرنی ہو، آپ کا معیار اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ فلاں کو امامت نہیں ملی، فلاں کو صدارت نہیں ملی، ہمارا خاندان کو پیچھے کیا گیا، جماعت اسی سے برباد ہو رہی ہے۔ لوگوں، سلفیوں کی یہاں کبھی چیز نہیں تھی۔ مسلمانوں جب سے اور فرقہ بندی ہوئی تو یہی ایک جماعت تھی جس کے اندر صحابہ کی خوبو تھی، اور جو خوارج تھے وہ خوارج ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ہذا کہا کہ اس کو نوٹ کر لینا، اس کو ذوالخویسرا کو دیکھنا، ہم کو آج یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں نے انصاف نہیں کیا تو روئے زمین پر کوئی انصاف نہیں ہوگا، لیکن تم اس کو نوٹ کرنا، اسی کی نسل سے یا اسی کے نقش قدم پر چلنے والے اس امت کے سب سے بدترین لوگ ہیں، جو اس امت میں پہلا فرقہ پیدا ہو اور تفرقہ پیدا ہوا۔ آپ روز ایک اس طرح کے شخصانے کھڑے کرتے ہیں، ہمارا روز کا وتیرہ بنا ہوا ہے، ہم نے ایک معیار بنا رکھا ہے، اس معیار کو وہ بھی قرآن حدیث کی بنیاد پر معیار بناتے ہیں۔ جتنی قومیں گمراہ ہوئیں، خوارج تو خاص طور پر قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر کے، ایمان کا نام لے کر کے، ان ساری چیزوں میں 73 فرقوں میں جو 72 گمراہ ہیں، اس میں سے سب سے بدترین فرقہ یہ مانا گیا۔ کیا قرآن کی کمی تھی؟ کیا نمازوں کی کمی تھی؟ کیا روزوں کی کمی تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے تو اپنے کو حقیر سمجھو گے، نمازیں پڑھیں گے تو اپنی نمازوں کو بھول جاؤ گے۔ بہت زیادہ کاش کہ ہم صحیح معنی میں سلفیت کو اس کو سمجھتے تو ایسی جماعت ہوئے زمین پر، ایسے ہی یہ قافلہ اہل حدیث نہیں چلا تھا، بہت قربانیوں کے ساتھ چلا تھا، ایسی ایسی قربانیاں دی۔ آپ چلیے پٹنہ میں دکھاتا ہوں، کشمیر کا خطہ بھی اس سے خالی نہیں تھا، اور آپ چلیے کیسے کیسے شہزادوں کے بچے
کس کس طریقے سے اس راہ میں قربان ہوئے، کیسی کیسی کوٹھیاں لٹ گئیں، میں آپ سے اس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ چاہیے یہ اس منہج کو جب تک اپنائے رہے۔ میں اکثر کہتا ہوں مولانا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جوان تھے، جماعت مولا ویسی اس طرح کی جماعت کبھی نہیں تھی۔ آرا میں جو ابھی چارکو ہے یہی مذاکرہ علمیہ ہے جو اس وقت جو دربھنگا میں ہے، اس وقت آرا میں ہوا کرتا تھا۔ اس وقت ایسے ایسے علماء تھے جو حقیقت میں اس کے سزاوار تھے، صرف مئو مبارک پور میں ایسے تھے، اور یہ پٹنہ کا جو علاقہ تھا ایسے ایسے عالم کہ وہ چھٹی دبستانی نظریہ آپ پڑھیے تو ہم کو تو لگتا ہے کہ سب چھوڑ کر کے بیکار ہے، وہاں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ایسے 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 ہی صرف صاحب عون المعبود اور صاحب غایت المقصود یہ اس طرح کے بہت تھے وہاں، اور ان سے بڑھ کر کے ابو محمد ابراہیم عربی جہاں یہ اس مدرسے جس کی مرکزی جمعیت کی بنیاد پر تھی مدرسہ احمدیہ سلفیہ، وہ سب کے سردار تھے مولانا ابو محمد ابراہیم عربی جو چلے گئے تھے مکہ اس ادارے کو حوالے کر کے، اور ہم لوگوں نے اس کو گنوا دیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت ترجیح دیتے تھے بہت سی بنیادوں پر۔ یہ جو سلیقہ چھپی مولانا عبدالغفار نشتر کی، کہا کہ ان کی نظر پڑی کہ اس کتاب کا حقیقی حق ادا کرے گا تو عبدالغفار کرے گا، مہدانوی کرے گا، اور اسی طریقے سے جس پر ہاتھ رکھ دیتے تھے عبدالعزیز فلاں چیز دیکھے گا، عبدالعزیز وہی کہ آپ ہی کے اس پنجاب کا یہ کا مسئلہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جلسہ ہوا ان کے مرنے کے بعد کچھ دنوں پہلے، کون سی کانفرنس تھی مجھے یاد نہیں ہے، 10ویں 8ویں 5ویں کانفرنس تھی مدراس میں جب ہوئی، اور جب کہا کہ کیا خوب بہتر ہو جا اگر وہ بھی زندہ ہوتے عبدالعزیز نامی حسن البیان والے، اور کسی نے فارسی میں پڑھا تو استقبالیہ پڑھ رہے تھے جلسے کا، تو اس نے یہ کہا کہ خوشبو دے اگر عبدالعزیز جلوہ بھی دی دے۔ کیا سما ہوتا، عبدالعزیز چلے گئے تو مجلس سے اکھڑ گئی، اور کہا کہ سب کچھ ہے لیکن اس مجلس میں ویرانہ ہے۔ اور یہ سر کأن غداة البین یوم تحملوا لدى ثمرات الحی ناقف حنظلی، تو کہتے ہیں کہ مجلس زار و قطار رونے لگی تھی، تو کیا وہ صدر نہیں بن سکتے تھے؟ زار و قطار رو رہے تھے۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں رپورٹ میں کہ رہ گئے بھائی، وہ ان کے وزیر تھے مولانا ابو محمد ابراہیم سیالکوٹی، وہ بھی پنجاب، اور اس کو کیوں بٹوارا کر دیا آپ نے؟ آپ بٹوارے مت کیجئے، بٹوارے ہو تو انتظامی امور کے لیے بٹوارے ہوئے ہیں، یہی آپ کے بغل سیالکوٹ کے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو کہا کہ رہے بھائی ابراہیم، تو رو رو کر کے ان کی ہچکیاں بڑھ گئی، وہ اپنے پر قابو نہیں پا سکے جب اس مصرے کو سنا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس وقت بھی بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن کیسے اس صف میں تھے، ایسا مزاج بنائیے۔ تقریر نہیں ہے، ہم نے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو جماعت کے تئیں، ملت کے تئیں، اپنے خاندان کے تئیں، انسانیت کے تئیں، ملک کے تئیں اپنے آپ کو انہی اخلاق کی روشنی پہ ڈھالیں تاکہ ہم ہدایت کے راستے پر چل سکیں۔ ہاں، اگر ایمان پر رہنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کی طرح ایمان پر چلیں کہ ترجیحات حاجات جتنے طرح کے آتے جائیں، اور ہم اس کو صحیح معنی میں اسی طریقے سے برتتے چلے جائیں، تب فقد اہتدوا، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملے گی۔ یہاں کسی سرٹیفکیٹ کے چکر میں مت رہیے، یہاں سے ملے گا کہ ہاں واقعی ہم بہت اچھے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور بات ختم کرتے ہوئے مولانا آزاد کی ایک بات کہہ دوں، کہتے تھے کہ، لیکن دوسری بات نہیں کہوں گا، وہ تو گڑبڑا جائے گا، ان کا لفظ ذکر کروں گا تو، لیکن وہ کہتے تھے کہ اکثر جو دنیا کے فتح ہوئے ہیں، دنیا میں جو فتحیں ہوئی ہیں یا دین کے بڑے کام ہوئے ہیں یا ملوک اور بادشاہ جو کامیاب ہوئے، جرنیلوں کرنیلوں کا نام تو بہت رہا، لیکن وہ جن کی گردنیں اور جن کے رات کے جاگنے، دن کے بھاگنے، ایک ایک پیسہ جمع کرنے اور والنٹیئر رضاکار بن کر کے اپنے آپ کو کھپا دینے کا جو معاملہ قوموں، جماعتوں، لشکروں اور گھروں میں ہوتا ہے، ان کا کوئی نام نہیں ہوتا، ابا کا نام ہوتا ہے یا گھر کے کسی فرد کا یا جماعت کی جمعیت کا، تو یہ اللہ کی سنت ہے، ہوتا ہے، ان کا کہیں رجسٹر میں بھی نام نہیں ہوتا، لیکن اللہ جل شانہ کے سب سے اونچا مقام ان کا ہوتا ہے۔ ہم ویسے ہی سلفی ہمارے ہوا کرتے تھے، اسلاف ہوا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ اپنے
عمومی نعمتوں سے خصوصی نعمتوں سے ہم کو شاد کام فرمائیں، اور سلفیت کی دولت بے بہا جو ہمیں اس دور میں ملی ہے اور یہ ذمہ داریاں جو ہمارے کندھوں پر ہیں، اللہ جل شانہ اس کو ادا کرنے کی باہم شیر و شکر ہو کر کے صفائے قلب کے ساتھ اور صحابہ کرام کے منہج اصول اور طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔